السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی دعا بہت ہی اسپیشل پاورفل دعا ہے۔ اس دعا کو نیریٹ کرنے والی بہت ہی خاص عورت ہیں جن کا نام حبیبہ العداویہ آتا ہے۔ حبیبہ العداویہ کوئی صحابیہ نہیں بلکہ شی از فرام دا فالوئنگ جنریشنز، اور ان کا تعلق بھی ہمارے پائس پریڈیسیسرز میں ہوتا ہے۔ عبداللہ المکی اور کچھ دوسرے اسکالرز کہتے ہیں کہ حبیبہ العداویہ کی ایک خاص عادت تھی جسے وہ ہر روز رات میں بہت پابندی سے فالو کیا کرتی تھیں۔ حبیبہ العداویہ روز رات کو جیسے ہی رات کا درمیانی وقت قریب آ جاتا، رات بہت زیادہ تاریک ہو جاتی اور قیام اللیل کا وقت قریب آ جاتا، تو حبیبہ العداویہ اپنے گھر کی چھت پر چلی جاتی اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور پرسنل الفاظ کے ساتھ پکارتیں۔ حبیبہ العداویہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے کہتیں، الہی یا اللہ، غارت النجوم، ستارے تو ڈوب گئے ہیں، ونامت العیون، اور آنکھیں سو گئی ہیں، وغلقت الملوک ابوابہا، اور بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، وبابک مفتوح، اور آپ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، وخلا کل حبیب بحبیبہ، سبحان اللہ۔ حبیبہ العداویہ کہتی کہ یا اللہ، ہر محبت کرنے والا اپنے محبوب کے ساتھ الگ ہو گیا ہے، پرائیویسی اختیار کر لی ہے، وہذا مقامی بین یدیک، اور یہ میں یہاں ہوں آپ کے سامنے، سبحان اللہ۔ حبیبہ العداویہ اس دعا کو پڑھتی رہتی، اللہ کو پکارتی رہتی، یہاں تک کہ جب رات گزر جاتی اور فجر کا وقت قریب آ جاتا اور انہیں یہ محسوس ہونے لگتا کہ اب صبح ہونے والی ہے، تو حبیبہ العداویہ اپنی دعا کا اختتام اس طرح سے کرتی کہ یا اللہ، رات تو جا رہی ہے، دن کی روشنی آ رہی ہے، اور یا اللہ، میری بہت خواہش ہے کہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ نے میری طرف سے اس رات کو قبول کر لیا ہے یا نہیں۔ اگر تو آپ نے قبول کر لیا تو میں اس پر سیلیبریشن کروں گی، سیلیبریٹ کروں گی، اور اگر آپ نے اسے قبول نہیں کیا تو میں اپنے آپ کے ساتھ تعزیت کروں گی۔ یا اللہ، آپ کی عزت کی قسم، یہ آپ کے ساتھ میرا کمٹمنٹ ہے جب تک میں زندہ ہوں۔ آپ کی عزت کی قسم، اگر آپ نے میری دعا کو، میری رات کو ریجیکٹ بھی کر دیا، تب بھی میں آپ کے در کو نہیں چھوڑوں گی، اور اگر کوئی چیز میرے دل کو فل کرے گی تو وہ آپ کی محبت اور آپ کی رحمت ہے، سبحان اللہ۔ حافظ ابن رجب جو ایک اسکالر رہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے دن بادشاہوں کے دربار میں گزارتا ہے اور اس کی بہت خواہش ہوتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے دربار میں جائے، لیکن رات کے وقت جب بادشاہوں کا بادشاہ انسان کو پکارتا ہے تو انسان اس کے سامنے کھڑے ہونے میں فیل ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ تو انسان کو اس لیے پکارتا ہے کہ وہ انسان کو نوازے۔ اور اگر آپ اس دعا پر تھوڑا سا غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دعا بہترین کمبینیشن ہے اللہ سے محبت کا اور اللہ سے خوف کا۔ اس دعا میں آپ کو ہوپ بھی نظر آتی ہے اور فیئر بھی نظر آتا ہے، ایک امید کہ یا اللہ، آپ میری اس رات کو، میری اس دعا کو قبول کر لیں گے، اور پھر ایک خوف بھی کہ اگر آپ نے قبول نہ کیا تب بھی میں تو آپ کے در سے نہیں ہٹوں گی، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیے، جب ہمارے پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اتنا بڑا کام کر رہے تھے، اس کے بعد بھی ان کی دعا کیا تھی؟ ربنا تقبل منا، کہ اے اللہ، ہم سے قبول فرما لیجئے۔ اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ایک نیکی کر کے بہت مطمئن ہو جاتے ہیں، اگر ایک رات قیام اللیل میں ہم گزار لیں، اس میں کوئی دعا مانگ لیں، تو پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے ہی دن کوئی میریکل ہو جائے گا اور ہماری دعا فوراً قبول ہو جائے گی، اور اگر اس سے اپوزٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں، اللہ سے دور ہونے لگتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ہم کبھی بھی اس چیز کو شیورٹی کے ساتھ نہیں جان سکتے کہ ہماری دعا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قبول کی
یا نہیں کی۔ اور یہی بات ہے کہ اس شیورٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں، کبھی بھی مایوس ہو کر دعاؤں کو مانگنا نہ چھوڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں اپنے در سے دور نہ کرے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کو پکارتے رہیں، جو اللہ کے در پر دستک دیتے رہیں، یہاں تک کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے باغات میں ہمارا استقبال کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔